سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و داتا سید ابرار و خیار کونین کے غمگسار شفیع روز شمار حبیب پروردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ اپنے مخصوص انداز میں پیش کر لیجئے. رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ. بھیج اے رب میرے درود و سلام، بھیج اے رب میرے درود و سلام. اپنے پیارے نبی پہ بھیجو مدام، اپنے پیارے نبی پہ بھیجو مدام. اس نبی پر ہو بار بار و سلام، اس نبی پر ہو بار بار و سلام. پہنچے ہر پل میں سو سو ہزاروں سلام، پہنچے ہر پل میں سو سو ہزاروں سلام. کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے محمد میرے رسول اللہ، ہے محمد میرے رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے. خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے، اور مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات. فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے. حضرات، سر شام سے ابھی تک آپ قرآن مقدس کی تلاوت، نعت کا نغمہ سرمدی اور علماء شعراء کی تقریر اور نعت سے منقبت سے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرما رہے تھے. انڈیا لیول کے شعراء نے آپ کو اپنی نغمہ سنجیوں سے خوب محظوظ کیا ہے.
اب چونکہ یہ اختتامی مرحلے میں محفل ہے اور بہت سارے لوگ جا چکے اور نوجوان شعراء خطبہ کا ساتھ نئی عمر کے بچوں نے دیا، اب میری باری آئی ہے تو کم سے کم آپ لوگ ہماری عمر کے ہیں وہی ساتھ دے دیجئے۔ بچے کے سونے کا وقت آ گیا ہے، کرسی لے کر ہی آ جائیے، تھوڑا آگے بڑھیے، تھوڑی دیر کچھ باتیں سامنے آ جائیں تو تھوڑا بڑھ جائیے آگے آ کر کرسی لے کر کے، تاکہ سناٹا نہیں ہو اور کچھ دیر اللہ رسول کا حکم آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ ادھر بیٹھو یار، آ جائیے آ جائیے۔ وہاں بیٹھیے، آ جائیے، بہت پیچھے بیٹھے ہیں، کرسی لے کے آگے بڑھ جائیے، کرسی لے کے آگے بڑھ جائیے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا عافیت الابدان و شفائیہا نور الابصار و ضیائیہا صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ احباب کی بہت ساری فرمائشیں ہیں، تو بہت سنا آپ لوگوں نے ابھی تک، تب پرانے ڈھنگ پرانے طرز پر مجھ سے بھی سماعت کر لیجئے۔ سننا پسند کریں گے کیا؟ مطلع سماعت فرمائیے۔ کہاں چلا گیا؟ شفق کو آئینہ دکھلائے گی مٹی مدینے کی، شفق کو آئینہ دکھلائے گی مٹی مدینے کی، مٹی مدینے کی، مٹی مدینے کی، زمین کربلا تک جائے گی مٹی مدینے کی، زمین کربلا تک جائے گی مٹی مدینے کی۔ اور کفن میں بات مرنے کے میرے تھوڑی سی رکھ دینا، کفن میں بات مرنے کے میری تھوڑی سی رکھ دینا، اندھیری قبر میں کام آئے گی مٹی مدینے کی، اندھیری قبر میں کام آئے گی مٹی مدینے کی، اندھیری قبر میں کام آئے گی مٹی مدینے کی۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیے۔ قمر روشن ہے سرکار دو عالم کے تبسم سے، قمر روشن ہے سرکار دو عالم کے تبسم سے، میری
تقدیر بھی چمکائے گی مٹی مدینے کی میری تقدیر بھی چمکائے گی مٹی مدینے کی شفق کو آئینہ دکھلائے گی مٹی مدینے کی کفن میں بعد مرنے کے میری تھوڑی سی رکھ دینا کفن میں بعد مرنے کے میری تھوڑی سی رکھ دینا اندھیری قبر میں کام آئے گی مٹی مدینے کی کفن میں بعد مرنے کے میری تھوڑی سی رکھ دینا اور قمر روشن ہے سرکار دو عالم کے تبسم سے قمر روشن ہے سرکار دو عالم کے تبسم سے میری تقدیر بھی چمکائے گی مٹی مدینے کی میری تقدیر بھی چمکائے گی مٹی مدینے کی ہر مسلمان اور مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مدینہ کی زیارت ہو جائے اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو مدینہ کی مٹی مل جائے شاعر نے اسے اس انداز میں نبھایا ہے سماعت کیجئے فرشتے ناز فرمائیں گے اس کی خوش نصیبی پر فرشتے ناز فرمائیں گے اس کی خوش نصیبی پر فرشتے ناز فرمائیں گے اس کی خوش نصیبی پر کہ جس انسان کو اپنائے گی مٹی مدینے کی کہ جس انسان کو اپنائے گی مٹی مدینے کی مٹی مدینے کی مٹی مدینے کی میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ایک دن ہماری یہ زمین سونا ہوگا آج مدینہ اور مکہ اور سعودی کے سونے سے پوری دنیا پل رہی ہے نبی کا قول ہے اگلے گی سونا سرزمین اپنی نبی کا قول ہے اگلے گی سونا سرزمین اپنی نبی کا قول ہے اگلے گی سونا سرزمین اپنی سراسر کیمیاں بن جائے گی مٹی مدینے کی سراسر کیمیاں بن جائے گی مٹی مدینے کی سراسر کیمیاں بن جائے گی مٹی مدینے کی
مٹی مدینے کی، مٹی مدینے کی شفق کو آئینہ دکھلائے گی، مٹی مدینے کی۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، مرحوم عبدالغفور صاحب قبلہ نے جو پودا لگایا اس کا پھل آج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ محفلیں بہت ہوتی ہے اور مرنے کے بعد 10واں 20واں 40واں برسی ہوتے ہی رہتی ہے، مگر جو کیف و سرور، جو روحانیت، جو ماحول سیر شام سے آج دیکھ رہے ہیں، یقیناً ان کے لگائے ہوئے پودوں کا یہ پھل ہے کہ اکمل صاحب کو جو نعت رسول سے ذوق پیدا ہوا اور دینی ماحول میں انہوں نے ڈھالا، آج ان کا پھل اور ثمرہ انہیں مل رہا ہے۔ لوگ آج اسٹیج پر علماء شورا پر گلاب پاشی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ان کی قبر میں پھولوں کی برسات کرے اور ان کی قبر کو اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ ایک زمانہ سے ملاقات تھی اور اکمل بابو کے پڑھنے کے زمانے میں جاتے تھے اور ہمارے یہاں کے شفیع محشر کانفرنس میں وہ شرکت کرتے تھے، اور یہاں بھی آئے یا جہاں بھی تو اس خلوص اور محبت کے ساتھ ملتے تھے کہ لگتا تھا کہ ہاں یہ سچی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ چونکہ محبت کا انداز کچھ الگ ہوتا ہے، محبت کا ماحول کچھ الگ ہوتا ہے، تو اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ پوتے بھی حفظ قرآن میں مشغول ہے اور بیٹے بھی نعت رسول میں مشغول ہے اور پورے ہندوستان اور نیپال میں گھوم کر رسول اللہ کی نعت سناتے ہیں۔ تو اچھے ماحول میں بچوں کی پرورش کرنے پر یہ ثمرہ ملتا ہے اور یہ ماحول ملتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت اور بارشیں برساتا ہے اور اچھا اخلاق یاد کیا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ اخلاق کے پہلو کو بلند کر دوں۔ تو جس کا اخلاق اچھا ہے، علماء سے محبت، بزرگوں سے محبت، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے ان کی صحبت عطا فرماتا ہے اور ان کا صلہ عطا فرماتا ہے اور ان کا اخلاق یاد کیا جاتا ہے۔ میں اتفاق سے ان کے وصال کے وقت کلکتہ میں موجود تھا، اکمل بابو کا فون گیا، بہت افسوس ہوا کہ اتنی پرانی دوستی محبت لگاؤ مگر جنازے میں شرکت نہیں ہو سکی، مگر میرے معمولات میں ہے کہ احباب، دوست اور چاہنے ماننے والوں کی جب خبر ملتی ہے، مدرسہ میں رہوں یا کہیں رہوں، فوراً قرآن خوانی کرواتا ہوں، فون کر دیتا ہوں، قرآن خوانی کر کے ان کے نام سے ایصال ثواب کرواتا ہوں۔ کیونکہ ہمارے پاس تو فوج اتنی ہے کہ لوگوں کو لانا پڑتا ہے اور ہمیں صرف آرڈر کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان کے نام سے ایصال ثواب بھی کیا اور لگاتار اس وقت سے ابھی تک ہمیشہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں کہ اللہ اس ملاقات کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما اور جنت اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اچھا، اللہ کے 99 اسماء گرامی ہیں، صفات ہیں، ہر صفت کا الگ الگ معنی ہے۔ ستار نام اللہ کا ہے، پردہ پوشی کرنے والا، غفار نام اللہ کا ہے، بخشنے بہت بخشنے والا، اور غفور نام بھی اللہ ہی کا ہے، بخشنے والا۔ تو یہ اس صفاتی نام سے موصول تھے کہ رب تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کے ساتھ ان کو پکارا جاتا تھا، عبدالغفور کے نام سے۔ تو جو بخشنے والے کا بندہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے کیوں نہیں بخشتا؟ تو غفور کے بندہ تھے، عبدالغفور تھے، اللہ نے اس نام کے صدقے ان کی مغفرت فرمایا اور ان کے خاندان میں، ان کے گھر میں یہ بخشش کا سامان پیدا کیا گیا۔
اللہ ان کے درجات میں ترقی عطا فرمائے اور ہر مومن کو یہ موقع دے کہ وہ اپنے اپنے بچوں کو عالم دین، حافظ قرآن اور شاعر اسلام بنائے تاکہ ان کو مرنے کے بعد اس کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ اور صحبت کا معاملہ یہ ہے کہ صحبت سے تو جانور بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھیے سورہ کہف، اس میں آتا ہے کہ 8 افراد ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا مقام چھوڑ کر ہجرت کر گئے اور راستے میں جا ہی رہے تھے کہ ان کے ساتھ ایک کتا ہو لیا جس کو اصحاب کہف کا کتا کہتے ہیں اور نام ہے اس کا قطمیر۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ وہ ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے بندے ہجرت کر رہے تھے اور ان کے ساتھ کتا ہو لیا اور وہ پہاڑ کے کھوہ میں چھپ گئے اور کتا اپنا بازو پھیلائے دہانے پر بیٹھ گئے غار کی، جس کی اسٹائل کو قرآن نے بیان کیا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ کہ ان کا کتا اپنے بازو پھیلائے پہاڑ کے دہانے کے منہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ کتا ہو لیا تو آدم کی اولاد اپنے کالے کرتوت کی بنیاد پر جہنم میں جائے گی، مگر ایک ذات کا کتا ناپاک ضرور ہے مگر اللہ والوں کے ساتھ ہو گیا تو وہ کتا جنت میں جائے گا اور اس کے نام کا پاور اتنا ہے کہ بلا وبا آفات کے آنے کے وقت اگر گھر کے دروازے پر کوئی لکھ کر کے لگا دے تو اس کا گھر اس کتے کے نام کی برکت سے محفوظ ہو جائے گا۔ بچہ کے گلے میں ڈال دو تو وہ تعویذ کا کام کر جائے گا۔ تو ایک اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جانے والا کتا جنتی ہو جائے، اس کا نام اتنا پاورفل ہو جائے کہ گھر بلا سے محفوظ ہو جائے اور بچے کو تعویذ کا کام آئے۔ اور اگر کٹاہا کتا کسی کو دوڑائے کاٹنے کے لیے اور آپ یا قطمیر کہہ کے تھوک دیں تو جہاں کا وہی رہ جائے گا، کاٹ نہیں سکتا۔ یہ آپ کی زبان میں بول رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، کیونکہ پڑھنے پڑھانے کا مزاج ہے تو اسٹوڈنٹ اور طلبہ کے ذہن کو سمجھتے ہیں کہ حاضر ہے یا ابسینٹ ہے۔ اگر حاضر ہے تو سمجھے گا، ابسینٹ ہے تو نہیں سمجھے گا۔ تو پبلک کے مزاج کو سمجھ کر تقریر کرتے ہیں، کیونکہ پڑھنے پڑھانے کا مزاج ہے، صرف تقریر ہی نہیں کرتے ہیں، سمجھ میں بات آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں اور اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کی زبان استعمال کیا کہ ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں جا رہے ہیں گاؤں دیہات میں کتا دوڑتا ہے کاٹنے کے لیے، آدمی ڈر جاتا ہے، تو ایسے موقع پر اگر کوئی یا قطمیر کہہ کے تھوک دے اس کی طرف تو وہ جہاں کہا وہیں ٹھہر جائے گا، آپ کی طرف نہیں بڑھے گا۔ کتنا 100 سال پہلے وہ اصحاب کہف کا کتا اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کیا، کیا جانے سے وہاں پہاڑ تک پہنچنے تک وہ اندر ہے یہ باہر ہے۔ کتا کا تو کام ہی وہی ہوتا ہے، وہ ڈیوٹی دے رہا تھا، اندر وہ باہر یہ، مگر اس کا مقام اتنا بلند ہو گیا، اتنا پاورفل نام ہو گیا کہ اس کے نام سے 1500 سال کے پہلے جو واقعہ ہوا تھا اس کے نام کی تاثیر آج تک باقی ہے کہ آج کا کتا بھی قطمیر کا احترام کرتا ہے۔ تو سوچو پیارے کہ اللہ والوں کی صحبت میں کتا ہو جائے وہ جنتی ہو جائے، اور اگر نیک دل مسلمان سچائی کے ساتھ اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لے تو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اور اللہ والوں کی خدمت میں رہنے پر تو جانور کے اندر بھی کمالات پیدا ہو جاتے ہیں، کرامت پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگ آج کرامتوں کا انکار کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کے پاس جانے سے روکتے ہیں۔ ارے آپ کو بتاؤں تاریخ کو جھٹلا ہی نہیں سکتا ہے، تاریخ ہوا کرتی ہے، جو واقعہ ہوا وہی بولا جاتا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں ایک بلی رہتی تھی۔ سن رہے ہیں آپ لوگوں گھبرا جائیے گا تو ختم کر دیں گے، چونکہ رس گھولتے ہوئے الفاظ اور کھنکتے ہوئے لہجے میں جوہر صاحب اور قیصر بابو اور اکمل بابو اور شاعر ہندوستان شہباز نوری نے جو سنایا ہے میں ویسا تو نہیں سنا سکتا ہوں، مگر بہرحال تو حضرت کی بارگاہ میں ایک بلی رہتی تھی۔ تو خانقاہوں کا مزاج جس خانقاہ میں جائیے گا تو مہمانوں کا ہجوم رہتا ہے، دعا تعویذ پیری مریدی پھوک
جھاڑ اس کے لیے آتے رہتے ہیں لوگ. تو حضرت مخدوم کی بارگاہ میں آج بھی کچھوچا میں بھیڑ لگی رہتی ہے. بھوت بیتال جنات جہاں کہیں نہیں ٹھیک ہوتا ہے تو لوگ بھیج دیتے ہیں جاؤ کچھوچا شریف. جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں میں سے کوئی گیا ہے کچھوچا؟ نہیں پکڑا ہے. ایسے بھی مزار پر جاتے ہیں لوگ. تو حضرت کی بارگاہ میں مہمانوں کا ادھر سنو. حضرت کی بارگاہ میں صبح سے شام تک مہمانوں کا تانتا لگا رہتا تھا اور خانقاہ میں کھانا بنتا. لوگ کھاتے آتے جاتے رہتے. یہ سلسلہ تھا. تو خانقاہ میں کاؤنٹنگ کرنے کے لیے کوئی دوسرا آدمی منشی منیب نہیں تھا. ایک بلی تھی جو وہاں کی ہڈیوں پر پلتی تھی اور ایک اللہ کے ولی کی صحبت نصیب تھی. تو ہوتا یہ تھا کہ آج کتنے مہمان دن میں آنے والے ہیں. کھانا بننے سے پہلے باورچی خانے میں جا کے اتنی مرتبہ میاؤ میاؤ کرتی تھی. کیا سن رہے ہیں؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو باورچی خانہ میں جا کے اتنی مرتبہ میاؤ میاؤ کرتی تھی. تو جتنی مرتبہ میاؤ کرتی تھی باورچی اتنے ہی آدمی کا کھانا بناتا تھا. رات کا کھانا بننے سے پہلے جتنے مہمان رات میں آنے والے ہوتے تھے اتنی مرتبہ میاؤ میاؤ کرتی تھی. اتنی آدمی کا کھانا بن جاتا تھا. یہ سلسلہ چلتا رہا. کوئی ولی منشی نہیں, بس یہ کام بلی کیا کرتی تھی. اب سوچو کہ ولی کی بارگاہ میں رہنے والے جانور کے اندر کتنا کمال پیدا ہو جاتا ہے. ایک تو کتا جنتی ہو گیا, اس کے نام میں اتنی تاثیر, اپنا نام اتنا پاورفل کہ آج تک کتا اس کے نام سے دہشت کھاتا ہے. بلائیں اس کے نام سے بھاگتی ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ باورچی خانہ میں جا کر 4 مرتبہ میاؤ 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 کیا اور کھانے کے وقت جب باورچی خانے کا باورچی کھانا لگانے بیٹھا دیکھا کہ 5 مہمان آئے ہوئے ہیں. تو حضرت کی بارگاہ میں جا کے شکایت کیا کہ حضور یہ آج 4 ہی مرتبہ میاؤ میاؤ کی ہے اور مہمان دیکھ رہا ہوں کہ 5 ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ دسترخوان لگاؤ. دسترخوان لگ گیا. جب مہمان کو بلایا گیا کہ چلیے کھانا کھا لیجئے تو اس میں سے 4 ہی آئے اور ایک نے کہا کہ میں روزہ ہوں. بولو بولو بولو. 4 آئے اور ایک نے کہا میں روزہ ہوں. 4 نے کھانا کھا لیا. میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کے لوگ نبی کی غیب دانی کا انکار کرتے ہیں کہ نبی کو غیب معلوم ہے. ارے بلی جو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں رہتی ہے نہ وہ کسی مدرسے میں پڑھا, نہ یونیورسٹی میں پڑھا, نہ اس نے کوئی کمپیوٹر کا کورس کیا, نہ کوئی اس کو آن لائن بتانے والا تھا, بلکہ اللہ کے ولی کی صحبت تھی جس کی وجہ سے آنے والوں کی خبر مل جاتی تھی کہ وہ آ رہا ہے. اپنا کھانا بنواتی تھی. اور روزہ چونکہ یہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے, روزہ بندہ رکھتا ہے اللہ دیکھتا ہے. بیچ کا کوئی آدمی نہیں جانتا ہے کہ یہ روزہ ہے کہ کھوجا ہے. مگر بلی کے اندر اتنا کمال ہے کہ ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں بھی جانتی ہے کہ آنے والا 5 آ رہا ہے مگر کھائے گا 4 ہی. اس لیے ایک کے بارے میں نہیں کہا, 4 کے بارے میں میاؤ میاؤ 4 مرتبہ. اللہ کے ولی کی صحبت میں رہنے والے جانوروں کے اندر اتنا کمال اتنی خوبی پیدا ہو جایا کرتی ہے تو پھر اولیاء اور انبیاء کا کیا مقام ہے. صحبت کی بات ہے جہاں تک. تو ایسا آپ لوگ تو بہت خوش نصیب ہے بھائی کہ اللہ کے ایک ولی کا مزار آپ کے قبرستان میں ہے جن کی صحبت سے سارے مرحومین کو برکت ملتی ہے. اور میں ابھی گیا تھا فاتحہ پڑھنے کے لیے تو دیکھا کہ شمس الحق بابا کے قریب ہی کی قبر ہے. تو اب بتاؤ کہ سارے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں, جانور فیضیاب ہو جاتا ہے, تو جو ایک ولی کے قرب میں آرام کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ ان کی صحبت سے بھی انہیں مالا مال کر دے گا اور ان کو جنت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اللہ ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارشیں برسائے. اور مرنے کے بعد سے ابھی تک گھر کے لوگوں نے, دوست احباب نے, رشتہ داروں نے ان کے لیے جو بھی خیرات کیا, صدقات کیا اور ذکر و اذکار کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے. اللہ کے فضل سے ان کا گھر بھرا پورا ہے.
7 بیٹا ہے، 7 بیٹے ہیں، 7 بہو ہے اور 9 پوتے ہیں، 7 پوتیاں ہیں، 3 ناتی نواسے ہیں، بیٹی ہے۔ کل 32-34 آدمی کا قافلہ چھوڑ کر کے گئے ہیں وہ، اور سب کچھ چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ اب یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ اتنے ہی پر بس نہیں کریں، بلکہ ان کے نام سے ایصال ثواب کرتے رہیں، ان کی قبر پر جاتے رہیں، فاتحہ پڑھتے رہیں، شمس البابا کے فیوز و برکات سے بھی مالا مال ہوتے رہیں، اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت کی دعا کرتے رہیں۔ اچھا دیکھو، ایسا نہیں ہے کہ تازہ معاملہ ہے، گئے پھول چڑھا دیے، گلاب چڑھا دیے، فاتحہ پڑھ دیا، اس کے بعد پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ نہیں، مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے۔ کل تک اس برآمدہ میں وہ آرام کیا کرتے تھے، میں آتا تھا ملاقات ہوتی تھی، آج یہاں سے اٹھ کر کے وہاں چلے گئے۔ جگہ بدلی ہے مگر حالات ایسے ہیں کہ رشتہ نہیں ٹوٹا ہے۔ حکیم اللہ سے اگر کوئی پوچھے تو آج یہ نہیں کہیں گے کہ کل کو بولتے تھے میں عبدالغفور کا بیٹا ہوں اور آج دوسرے کا بیٹا ہوں۔ رشتہ وہی رہتا ہے، رشتہ باقی رہتا ہے، رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو رشتہ نہیں ٹوٹتا ہے تو پیغمبر نے اوپر رہنے والوں کے اوپر نیچے والے کا حق باقی رکھا ہے۔ تو لوگ ہیں دنیا میں ایسے جو زندوں کا حق مار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مردے کا بھی حق مار دیتے ہیں۔ ہمیں پیغمبر نے جو حکم دیا، اللہ کے رسول کے صحابیوں نے جو طریقہ بتایا ہے، اولیاء اور صالحہ نے جو کام بتایا ہے، ہم آج بھی کر رہے ہیں اور صبح قیامت تک کرتے رہیں گے کہ مرنے والے کا حق ادا کرتے رہیں گے، اور مرنے والے کے لیے ایصال ثواب دعا مغفرت کرتے رہیں گے۔ ان کی قبر پر بھی جائیں گے اور اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جب تم اپنے مرحومین کی قبروں پہ جاتے ہو تو انہیں مسرت حاصل ہوتی ہے، انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرا بیٹا آیا ہے، میرا پوتا آیا ہے، میرا نواسہ آیا ہے، میرا داماد آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ اندر والے اوپر والے کو دیکھتے ہیں اور انہیں مسرت ہوتی ہے۔ دیکھے گا جب نہ خوشی ہوگی، بغیر دیکھے خوشی کیسے ہوگی؟ تو آپ جاؤ گے قبر پر، فاتحہ پڑھو گے۔ ایک حدیث سن لو کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم مرحومین کی قبروں پہ جاتے ہو اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں سے ان کی مغفرت فرماتا ہے، اور ان کی مغفرت کے صدقے اللہ تعالیٰ تجھے بھی بخشے، تو ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے اور تیری بھی مغفرت ہو جاتی ہے، اور ان کو خوشی ہوتی ہے۔ کیسے خوشی ہوتی ہے؟ ارے وہ دیکھیں گے جب نہ خوشی ہوگی۔ یہ تو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گیا، اندر والا کیسے دیکھے گا؟ ارے اندر والا اوپر والے کو تو دیکھتا ہے، نہیں دیکھتا ہے؟ آج ترقی یافتہ دور ہے، سائنسی دور ہے، لوگ گھر میں محل میں بیٹھے رہتے ہیں اور دروازے پر لگائے رہتے ہیں وہ کیا سی کیمرہ۔ اندر والے دیکھتے ہیں کہ کس پوزیشن میں آیا ہے، ہتھیار لے کر آیا ہے، خالی ہاتھ آیا ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے، چور ہے، چنڈال ہے، بدماش ہے، کون ہے؟ اندر والا دیکھتا ہے۔ تو اندر والا باہر والا کو دیکھا کہ نہیں؟ تو جب دنیا والوں کا سائنس اتنا تیز ہے کہ اندر رہ کے باہر والوں کو دیکھ لیتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جب تم اپنے پرکھوں کی قبروں پہ جاتے ہو تو وہ تمہیں دیکھتے ہیں اور انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس پر کیا بات ہے؟ گاڑیوں میں ایسا شیشہ لگا رہتا ہے جو سڑکوں پہ چلتی ہے کہ اندر کتنے آدمی ہیں باہر والا نہیں دیکھتا ہے، مگر اندر والا باہر والے کو بولنا، اندر والا باہر والے کو دیکھتا ہے۔ تو دنیا والوں کے سائنس میں اتنا پاور ہے، تو میرے نبی نے فرمایا تو یہ چند من مٹی کے نیچے ہے، وہ اگر دیکھتا ہے مسکراتا ہے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ تو آپ جاؤ، اپنے پرکھوں کی قبر پر بھی جاؤ، اور اپنے اولیاء کے مزار پر بھی جاؤ، شاہ علی کے دربار میں بھی جاؤ، اور خاکی بابا کے مزار پر بھی جاؤ، تاکہ وہ تمہیں دیکھے اور جو تم اپنا دکھڑا لے کے جاؤ اسے وہ حل کریں، رب کی بارگاہ میں پیش کریں۔ مولا میرا چاہنے والا پریشانی میں مبتلا ہے، اس پریشانی کو اپنے شان کریم سے دور کر دے تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا اور تمہاری پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ جو مانگنے کا طریقہ اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ آج لوگ جاتے ہیں میلہ ٹھیلا لگا کے تماشا دیکھ کے چلے آتے ہیں، مگر جو خلوص اور محبت کے ساتھ مزاروں پہ حاضر ہوتا ہے تو صاحب مزار اس کے دکھ درد کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور خود اپنے پاور سے بھی اس کو حل کرتے ہیں۔
تو ایصال ثواب کرنا یہ ہمارے آقا کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے، اس لیے ہم آج کر رہے ہیں، مزار پہ جا رہے ہیں، قبروں پہ پھول چڑھا رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں اور ان کے نام سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ ہم ان کے نام سے جو یہاں کرتے ہیں اس سے کہیں بہتر اللہ تعالیٰ ان کی روح کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال خیر کا ثواب مرحوم مغفور عبدالغفور صاحب کو عطا فرمائے، ان کے درجات میں ترقی عطا فرمائے، قبر کو اپنے حبیب کے نور سے منور و مجلہ فرمائے اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قبر کو بنائے اور جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم سب کے آقا کائنات کے داتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے تو ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ 12ویں کی صبح صادق 571 عیسوی اپریل کی 20 تاریخ تھی۔ 70,000 فرشتوں کو لے کر جبریل امین خانہ کعبہ آئے ہوئے تھے اور رسول اللہ کی آمد کا انتظار ہو رہا تھا۔ کبھی جبریل امین خانہ کعبہ میں جا کر خطاب کرتے تھے کہ پیغمبر آخر زمان تشریف لا رہے ہیں، اور کبھی حضرت آمنہ کے گھر جا کے دیتے تھے جلوگر ہوئے کہ نہیں۔ اسی آنے جانے کے درمیان وہ مقدس گھڑی آ ہی گئی، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام، اور ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبہ کے منبر سے، اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے آنگن سے، ہوئے پہلوے آمنہ سے ہویدہ، دعائے خلیلہ اور نوید مسیحہ مبارک ہو کے ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے، بسد انداز اقتائی بغایا شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کے گود میں آئی، اسی نبی پر کھڑے ہو کر درود و سلام